بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ اچھائی اور سچائی کی تلاش میں آپ پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر موجود نہیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس، ٹیکس نیٹ کی وسعت اور ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے کے حوالے سے گفتگو، جبکہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ بھی جو ہے وہ موضوع تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی معاشی اصلاحات اور آئی ایم ایف کی تعریف، جبکہ الیکشن کے حوالے سے جو سیاسی گہما گہمی ہے اس پر بھی آج بات کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اہم اجلاس جو ایف پی آر کے حوالے سے ہوا، اس میں انہوں نے کا کہنا تھا کہ ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے۔ جی بالکل، اپنا عمر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان سروائیو کرے گا اب اپنے ذاتی پوٹینشیل پہ، اپنی ذاتی ارننگز پہ، ذاتی انکم پہ، جو ملک کے اپنے وسائل ہیں اس کے اوپر۔ تو ہم زیادہ دیر جو قرضوں کے اوپر انحصار تھا ہمارا، وہ اب ختم ہو رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ سیلف انڈیپینڈنس کا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر ہم اپنے جتنے بھی ٹیکس سسٹمز ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اور آج کل تو یہ جو آئی ٹی ہے اس نے اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے، اب تو جدید دور ہے، مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ہم اپنی جو ٹیکس کلیکشنز ہیں، خاص طور پہ یہ جو آگے 3 بڑے سیکٹرز کو ہم ٹیکس کرنے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں، جس میں ریٹیلر ہے، ریٹیلر کے لیے آئی ٹی اور جدید ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہوگی ہمیں۔ ریٹیلر نیٹ ورک کو سارے کو جو اگر اس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ اگر ہم ایک سسٹم میں لے کر آتے ہیں جی۔ تو اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس ہے۔ ایگریکلچر کا پہلے زمانوں میں ایک مالیہ ہوتا تھا کہ زمینوں کے اوپر ایک لوگ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ایک ٹیکس دیتے تھے، وہ آبیانہ بھی ہوتا تھا، پانی کا ٹیکس بھی دیتے تھے۔ لیکن یہ جو انکم ٹیکس ہے ایگریکلچر کے اوپر، وہ اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں آئی ٹی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ کا ہے ریٹیلر ہو گیا یا ایگریکلچر ہو گیا، اس کے ساتھ آپ کو دوسرے شعبوں کے اوپر بھی جو ٹیکس جو ہے نا، پروفیشنلز کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ بے شمار جو ہمارے اس طرح کے مڈ بزنسز ہیں جو کہ نہ تو بہت بڑے بزنس ہیں نہ چھوٹے بزنس، اس کے درمیان بہت سارا کاروبار ہوتا ہے۔ اور جیسا محصولات کی وصولی جو ہے وہ اہم ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان سروائیو کیسے کرے گا؟ تو بیسیکلی یہ پاکستان کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ اسی طرح کا چیلنج ہے جیسے ہم نے اپنے بارڈرز کو ریگولیٹ کیا، اور ہمیں بارڈرز پہ بھی ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے اسمگلنگ کو روکا، اجناس کی اسمگلنگ کو روکا، تو اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان باقی شعبوں میں بھی۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ شبر رضوی صاحب بھی یہ کہہ کے گئے ہیں، اور بھی لوگ یہ کہہ کے شبر زیدی صاحب، شبر زیدی صاحب، کہ جو ہمارا ایف بی آر کا روایتی نظام ہے وہ جب تک ہم اس کو ہائی ٹیک نہیں کرتے اور جب تک اس کو زمانے کے موجودہ اپ ڈیٹ نہیں کرتے اس کے مطابق، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، جدید ٹیکنالوجی کی۔ پرائم منسٹر نے ایگزیکٹلی ٹھیک یہ نشاندہی کی۔ اور دیکھیں اب آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کے اندر سے بھی اپنی ارننگز جو ہیں اس کا نیٹ ورک بڑھائیں۔ ان سب کی جو رپورٹس ہیں اگر آپ پڑھیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھیں، ورلڈ بینک کی جب ہم رپورٹ قرضوں کی پڑھیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا ایک پلان دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کا جو اپنا پوٹینشیل ہے، معاشی پوٹینشیل، پہلے تو اس کو بروئے کر لائیں نا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ جو 3-4 سیکٹر جو ابھی ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہیں، ٹیکس نیٹ میں، ان کو اس میں لے کر آنا اور اس کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا،
یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور خالد قیوم صاحب، محصولات کی جو وصولی ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم نے ایف بی آر کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ پورا جو نظام ہے ایف بی آر کا اس کی ریسٹرکچرنگ کی ہدایت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، اور اس حوالے سے ٹیکسوں کے نظام میں بہتری لانے کے لیے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال اور فروغ پر وزیر اعظم نے زور دیا ہے۔ دیکھیے کہ نگران حکومت کے جو معاملات جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اہداف چل رہے تھے ان پر بڑی حد تک جو ہے وہ نگران حکومت نے جو ہے ان اہداف کو حاصل کر لیا ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑا جو ہدف تھا وہ ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کا ہدف تھا، اور اگر ہم رواں مالی سال کے جو پہلے 4 ماہ ہیں جولائی سے لے کر اکتوبر تک ان کا اگر ہم جو ریونیو وصولیاں ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں جو ٹیکس ٹارگٹ جو اہداف طے کیے گئے تھے ان سے بھی زیادہ پہلی بار جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، یعنی 4 ماہ میں جو ہے وہ 2748 ارب روپے کی ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور جو ہدف تھا وہ 2683 ارب روپے کا تھا، اور اس میں 66 ارب روپے کی عمر صاحب جو ہے وہ زائد ٹارگٹ سے زائد ہدف سے زائد جو ہے وہ نگران حکومت کے دور میں 4 ماہ کے دوران جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کو جو ہے وہ ریفنڈ جو ہے وہ بھی بڑا ہے، یعنی 158 ارب روپے کا جو ہے اب وہ ریفنڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی دوران پچھلے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران صرف 113 ارب روپے جو تھے وہ ان کا ریفنڈ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان پر بھی بات کی ہے، اور دراصل جو نگران حکومت نے جو غیر جو قانونی معیشت تھی، معاشی سرگرمیاں تھیں جیسے اسمگلنگ تھی، ان پر جس طرح قابو پایا ہے اس سے بھی ہمارے جو ٹیکس ریونیو ہے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سجاد صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے بھی نگران حکومت کے دور میں جو موجودہ جو ہماری وزیر ہیں، نگران وزیر ہیں اپنا خزانہ کی اور جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کی جو تعداد ہے اس میں 15 لاکھ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکس فائلرز ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے کا ہدف جو ہے وہ طے کیا ہے، اور یقیناً یہ ہدف جو ہے یہ بھی حکومت جو ہے آسانی سے حاصل کر لے گی۔ اور دوسرا دیکھیے کہ جب ٹیکس کلیکشن بڑھے گی تو اس سے پھر ملک کے اندر جو ترقیاتی عمل ہے وہ بھی آگے بڑھے گا، پھر اس سے جو ہے عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور اس سے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور ہمارا جو قرضوں پر بوجھ ہے اس پر بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو 15 سے 20% تک جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور اس سے یقیناً اس کے جو اثرات ہیں پھر وہ عام آدمی پر۔ اور ایف بی آر کی کارکردگی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے، اور جو اس پر کیا کہیں گے، مشاورت ہوگی اوبیسلی جب محصولات کی وصولی ہوگی تو پیسے اکٹھے ہوں گے۔ دیکھیے عمر صاحب، جیسے آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنے جو اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ ایک جائزہ لے رہے ہیں چیزوں کا، ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر، تجزیہ کار جی تجزیہ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے چیزوں کا۔ اسی طرح جو ریاست پاکستان کے جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی جائزہ لیا ہے سارے اسٹیک ہولڈر کے بیٹھ کر، وہاں پہ بھی تھنک ٹینک بیٹھے تھے، ان کے جو اس میں مشیر ہیں سارے، تو یہ ہے کہ وہ بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں اس میں بڑی بہتری آئی بھی ہے، جو چیزیں نظر بھی آ رہی ہے، جس طرح بتایا بھی جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس جتنا کلیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور جو آپ یہ بھی دیکھیں کہ 1600 کتنے ارب روپے جو ہے وہ بھی اس کے اوپر فرق پڑا ہے، جو ڈالر جو ہمارے قرضے ہیں باہر کے،
درآمدات کو بھی بہتر کیا گیا ہے, جو ہماری برآمدات ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے, اور جو جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا, اس کو یہ بالکل عین وقت کی ضرورت بھی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومتیں جو ہیں وہ کہا گیا کہ ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. جی دیکھیے, اس کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس بات کا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں. اب یہ ہے کہ کچھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, ہمیں سویلینز کو بھی, ہمیں بھی اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں بھی حکومتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو ہمارے ایکٹیو ٹیکس پیئر لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی شرح کتنی ہے, یعنی کہ وہ لوگ 1% کے قریب بھی نہیں ہیں, یعنی کہ 4 ملین کے قریب لوگ ہیں تقریباً, اس سے تھوڑے سے زائد ہوں گے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں, یعنی کہ لوگ ڈائریکٹ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ڈائریکٹ جب جدید ٹیکنالوجی کا احمد استعمال ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ پھر لوگ انکم ٹیکس لوگوں نیٹ کی میں پتہ آئیں چل گے, جاتی ہے. ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. لوگوں کو جو سالانہ آمدن ہے, جو ان کی ریٹرنز ہیں, ان کو فائل کرنی چاہیے. ان کو اپنے جو چیزیں ہیں, جو خرید و فروخت ہوتی ہے, جو کاروبار ہے, اس کے اندر پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ غلطی کے اندیشے بھی چاہیے. کم ہو جاتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, محصولات کی وصولی جو ہے وہ ایک اہم جو ہے وہ ایشو بھی ہے. ناظرین, اس پر مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہے ہیں. سجاد صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ابھی ایف بی آر سسٹم کے حوالے سے, وہیں پر جو حکومت کی معاشی اصلاحات ہیں اس کی آئی ایم ایف نے بھی تعریف کی ہے. جی, یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس کی بنیاد رکھ گئی تھی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا تھا, تو اس میں جن چیزوں کو طے کیا گیا کہ جہاں جہاں ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ایک جو ایجنڈا تھا وہ تو چاک آؤٹ ہو گیا تھا, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وقت ضائع کیے بغیر اس پہ عمل درآمد کیا. مجھے آج بھی یاد ہے جب شروع میں آئی گورنمنٹ تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پالیسیوں کا تسلسل, نگران حکومت نے کہا کہ ہم پالیسیوں کا تسلسل. بالکل, کیونکہ بہت ایفرٹ کے بعد آئی ایم ایف کو آن بورڈ کیا گیا تھا, اور چونکہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی, چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی, وہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن کر گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ. جو ان کی شرائط تھیں آئی ایم ایف کی, ان کو توڑ کر, اور انرجی کی قیمتوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر کے گئے تھے, جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہ ایک طرح سے ٹائم بم لگا گئے تھے اکانومی میں, تو اس کے جو نقصانات تھے اس کو سارے قوم نے برداشت کیا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو شروع میں بڑی سٹرگل کرنی پڑی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت شروع, ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا, بڑی مشکل سے ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. تو جب یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا شہباز شریف صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی وجہ سے, تو اس میں جو شرائط طے کی گئی تھیں, جو ایجنڈا بنایا گیا تھا, اس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا, اور اس ول کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جو اسٹیٹ کی ول ہوتی ہے, اور اس کو ہر طرح سے نافذ کیا گیا, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا یہ جو سماہی جائزہ کا تسلسل بھی رہا, اس کو کنٹینیو کیا گیا. تو جو یہ سماہی جائزہ تھا 3 مہینے کے بعد, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت کروشل ہوگا, وہ آ کے پوری چیک لسٹ بنائیں گے, وہ آڈٹ کریں گے, وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ جو بات چیت, جو شرائط طے پائی تھیں, جو کیا وہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ پھر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ چیک لسٹ ہوتی ہے باقاعدہ کہ کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں, ہر چیز کی. ابھی اس وقت بھی ان کے ساتھ ایک پالیسی ڈائلاگ جاری ہے, وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ہر شعبے کو دیکھ رہی ہے. اس کے 3-4 مرحلے تھے ان ساری ٹاکس کے, لیکن جو انہوں نے وہ ایک کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اب تک, اس کی نہ صرف کلین چیٹ دی ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, بلکہ انہوں نے انڈورس کر دیا. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب
یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو کوئی منی بجٹ نہیں دینا پڑے گا. یہ بالکل جو واضح ٹیکسز انہوں نے کہے تھے کہ بھی ہم اتنے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آئی ایم ایف نے حامی بھر لی ہے. صحیح. تو یہ لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ مہنگائی کی کوئی نئی لہر الیکشن سے پہلے نہیں آنے والی. جی. اور 3 مہینے کے بعد الیکشن ہے اور 3 مہینے کے بعد ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک طرح کا نیا ایک ان کا جائزہ کمیشن آئے گا جو اگلی سہ ماہی کے جو ہمیں ٹرانزیشن ہونی ہے اماؤنٹس کی وہ ہو سکے گی. صحیح. تو یہ ایک اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ایک اچھی معاشی شروعات ہیں پاکستان کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اسی طرح جو جس کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ نافذ کیا جائے ساری چیزوں کو. اور پھر پاکستان نے الٹیمیٹلی جی یہ تو مالیاتی ڈسپلن کی ساری کہانی ہے کہ ہم نے اپنے ان سوراخوں کو کیسے بند کرنا جہاں سے ہماری معیشت جو تھی اس کے اندر مطلب وہ چوری ہو رہا تھا, ہماری جو اکانومی جو تھی وہ نیچے گر رہی تھی. جب ہم اس کو سنبھال لیں گے تو پھر پاکستان نے گروتھ کی طرف جانا ہے انشاءاللہ پاکستان اور ترقی کرے گروتھ گا. ہوگی انویسٹمنٹس کے ذریعے. اور انویسٹمنٹ ہمارے دوست ملکوں نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں جی. جس طرح سے اس پروگرام میں خالد قیوم صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ سعودی عرب 25 ارب ڈالر کی ان کی کمٹمنٹ ہے. یہ ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب اسی طرح چائنا ہے, سی پیک ہے, سی پیک کا یہ ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. تو جب تک آپ مالیاتی ڈسپلن قائم نہیں کرتے اس وقت تک جو انویسٹر ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا شائع ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بنیاد پڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی معاشی خوشحالی کی شروعات کے لیے. تو اسی لیے آنے والی گورنمنٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میس سے نکل جائے گا. اور میں ضرور کہوں گا کہ اس میں کریڈٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹرانزیشن کے دوران مطلب کوئی وقت ضائع کیے بغیر چیزوں کو ٹھیک کیا. اور جو سب سے بڑے پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرات تھے وہ تھے اسمگلنگ کے, وہ تھے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے. پھر انہوں نے تاجروں سے, انڈسٹریلسٹ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے ان سے ملاقاتیں کی, اکانومسٹ سے ملاقاتیں کی, پاکستان اس بھنور سے کیسے نکل سکتا ہے. تو انہوں نے جو آؤٹ آف باکس بہت کچھ کیا اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کیئر ٹیکر یہ جو فائنانس منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب, ان کی کیبنٹ, انہوں نے بالکل ایک اس پہ کنسرن رہے, پالیسیز کا تسلسل رکھا, کوشش کی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو اسی لیے آج دیکھیں گے ایک خوشخبری ملی ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگے, نئی مہنگائی نہیں ہوگی, نئی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. تو یہ ایک طرح سے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور خالد قیوم صاحب بات تو درست ہے سجاد صاحب کی کہ نیا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, عوام پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی تعریف ہے کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. دیکھیے دراصل جو بات آپ نے پہلے کی کہ جو نگران حکومت ہے اس نے جو سابق حکومت کی معاشی پالیسیاں تھیں ان کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے, قائم رکھا ہے, جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے تھے, جو اہداف طے کیے گئے تھے, ان پر منوان جو ہے وہ اچھے انداز سے ان پر عمل درآمد ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے سموتھلی جو ہیں وہ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. بالکل جس طرح بات کرتے ہیں یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی ایفرٹس کے بعد پیرس میں ملاقات ہوئی, ورنہ قرضہ نہیں مل رہا تھا, اس میں بھی ان کا بڑا کریڈٹ تھا شہباز شریف صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں خراب ہو چکے تھے ان کو صحیح کرنے میں, درست کرنے میں, معاملہ طے کرنے میں بڑا ان کا کلیدی جو ہے وہ ایک کردار تھا. اور دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو حکومت کے ٹیکنیکل جو مختلف شعبہ جات کے وزارتوں کے جو مذاکرات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور اب پالیسی ڈائیلاگ جو ہے وہ کل سے جو ہے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے میں اب داخل ہو چکے ہیں. اور جس طرح پاکستان نے جیسے ٹیکس ریونیو کی کلیکشن دی سب سے بڑا ٹاسک تھا, اس میں جس طرح سرخرو ہوا ہے پاکستان کے جو اہداف طے تھے ان سے بھی زائد جو ہے ریکوریز ہوئی ہیں. اسی طرح جو انرجی سیکٹر ہے
توانائی کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا ہدف تھا یا معاملات تھے ان کو بھی جو ہے وہ بہتر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں تھیں ان پر کنٹرول کیا گیا ہے، اسمگلنگ کو روکا اور گیا، اسمگلنگ کو روک کر بھی ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا گیا ہے، تو اس سے ڈالر کی جو یقیناً، قیمت نیچے آئی اور وہ اب بھی دیکھیے کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر تاریخ کا ریکارڈ جو ہے اب وہ اضافہ ہوا ہے۔ کل ایک دن میں 1132 پوائنٹ کا 100 انڈیکس جو ہے اس میں اسٹاک جو ایکسچینج اضافہ ہوا ہے وہ دراصل اس حوالے سے نوید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو جو ہے اگلی جو قسط ہے 71 کروڑ ڈالر کی جی، اب وہ دسمبر میں پاکستان کو ملنے والی ہے۔ اس سے جو انویسٹر کا اعتماد ہے وہ مزید بحال ہوگا۔ سرمایہ کاری اور جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں یہ ایک جو انڈیکیشن ہے وہ سامنے ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کے ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا جی جی، کہ دیکھیے کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایف بی آر جو ہے وہ طے شدہ اہداف سے زیادہ وصولیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بھی خود مختار بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی سطح پر جس طرح ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح صوبوں کو بھی جو ہے وہ اپنا ٹیکس ریونیو جو ہے اس کی بیس کو بڑھانا ہوگا۔ اس وقت صوبوں کا سب سے زیادہ جو انحصار ہے وہ وفاق کی جو ٹیکس وصولیاں ہیں ان پر ہے۔ دراصل صوبائی سطح پر بھی ایسے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے جس سے صوبائی جو ٹیکسز ہیں ان کا جو نیٹ ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، تاکہ صوبوں کے اندر صوبوں کے جو وسائل ہیں وہ اپنے جو وسائل ہیں ان میں بھی اضافہ ہو، اور صوبوں کے اندر جو ترقیاتی عمل ہے اب وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ بالکل۔ اور حکومت کی معاشی اصلاحات کی جو آئی ایم ایف نے بھی جو تعریف کی اس پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت کی جو پالیسی ہیں اس کا بھی ایک تسلسل قائم رہا، اور ہمیشہ کوشش کی گئی کہ عوام کو ریلیف ملے۔ دیکھیے جو ریلیف ہے وہ تو بالکل سامنے بھی آیا ہے، اور جیسے حالات تھے ایک طبقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو عبوری حکومت ہے وہ اتنا پرفارم نہیں کر سکے گی، یا جو نتائج ہیں اچھے مثبت عام لوگوں تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کہا جا رہا ہے اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں سامنے کہ جو ٹیکس محصولات ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں، ریکوری ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف بھی مطمئن ہے، اور جو محصولات جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں ریکور، اور اس میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو اس کو جو بوجھ ہے وہ ان کے اوپر زیادہ عام لوگوں کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا، تو آئندہ اب جو آنے والے وقت میں بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ زیادہ نہیں ہوگا، تو پیچھے بھی جو مہنگائی ہے وہ بالکل کنٹرول میں رہی ہے، جس طرح وہ تیل کی قیمتیں ہیں اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں بھی بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کمی آئی ہے، پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، وہ بڑی تیزی سے اس میں جو وہ کمی دیکھے گی، تو آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے، اور فائدہ یہ ہے کہ جو نظر بھی آنا چاہیے، اور نظر آیا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک کے جو حالات ہیں سٹیبل ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں اچھی طرح سے، اور ہم جو ترقی کی جو تیزی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بڑھتے ہوئے چیزوں جو بہتر ہو رہی ہے۔ سجاد صاحب، جلسے جلوس سیاسی گہما گہمی، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، آپ نے بڑا یہ دیکھا ہے، کئی الیکشنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جو الیکشن سے پہلے کا ماحول ہے وہ تو اس وقت بن چکا ہے، ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، آئی پی پی، سب سیاسی جماعتیں تقریباً تمام متحرک ہیں، کیمپینز کا آغاز ہو گیا ہے۔ جی ظاہر ہے یہ کافی عرصے سے انتظار تھا اس کا، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 6 مہینے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ الیکشن کب ہوں گے، اور اب 8 فروری ڈیٹ اور 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی، الیکشن شیڈیول ابھی تک نہیں آیا جس کا انتظار ہے سیاسی جماعتوں کو، وہ بھی آ جائے گا۔ اور رات بلاول صاحب نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا، اس سے پہلے میاں صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان میں، 21 اکتوبر کا، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے جو ملین مارچ کیا اسلام آباد میں، اور استحکام پاکستان پارٹی بھی، استحکام پاکستان پارٹی نے حافظ آباد میں، خانے وال میں جلسے کیے، تو شروعات تو ہو رہی ہیں۔ جی اچھا، اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف میں ملاقات ہو رہی ہے، آئی ایم نواز شریف بلوچستان بھی جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بلوچستان جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن کراچی گیا، تو وہ جو ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جب شیڈیول آ جائے گا تو آپ سڑکوں پہ مختلف چوکوں چوراہوں پر بینرز دیکھیں گے، پوسٹرز دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی،
اور پھر لوگوں کو موقع ملے گا کہ اگلے 5 سال کے لیے وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خالد صاحب سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی. کل سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی کچھ لوگ ملے, انہوں نے نون لیگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی. اسی طریقے سے سجاد صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے بھی جو ہے وہ جلسہ کیا, فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہیں, آئی پی پی بھی ایکٹیو ہے. گہما گہمی ہے. دیکھیے اس الیکشن میں ایک جو بڑا شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دیکھیے کہ جو پچھلے انتخابات تھے یا اس سے پچھلے انتخابات تھے اس میں ایک تاثر مل رہا تھا کہ شاید یہ دو جو بڑی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, آج پیپلز پارٹی کا فوکس جو ہے وہ سندھ میں زیادہ نظر آ رہا ہے, نون لیگ کا پنجاب میں نظر آ رہا تھا. تو اس الیکشن کی تیاریوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ ان کا جو فوکس ہے اب وہ ملک کی سطح پر دیگر جو صوبے تھے وہاں پر بھی ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جس طرح نون لیگ جو ہے وہ اپنا بلوچستان کے اندر جو ہے ایک ان کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں 2 روزہ دورے پر آج بلوچستان جا رہے ہیں, کوئٹہ جا رہے ہیں, اور توقع ہے کہ وہاں پر جو مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں جو ماضی میں بھی خاص طور پر نون لیگ میں رہی ہیں وہ دوبارہ نون لیگ میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو ہے وہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, کراچی کی سیاست میں بھی ایک ان کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ بھی بلوچستان کے اندر اپنی سرگرمیاں کرتی دکھائی دے رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو یوم تاسیس ہے اب 30 نومبر کو ہونے والا ہے, وہ اس سال جو ہے وہ بھی کوئٹہ میں بلوچستان میں کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پی کے اندر بھی سیاسی گہما گہمی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں نا ان کو چاہیے کہ اگر بے شک ایک جماعت دو تحریک سرت سے بھی اگر اقتدار میں آئے, لیکن اس کے باوجود بھی جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان سب کو آپ کو ساتھ لینا ہوگا اور ملک کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیاست اور سیاسی کیمپینز جو ہیں جس طرح سجاد صاحب بھی بات کر رہے تھے, خالد قیوم صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جے یو آئی, تمام جماعتیں ساری جماعتوں کو اپنی اپنی کیمپین, کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ساری جماعتیں جو ہیں جس طرح یہ سرکاری چینل یہاں پر ان کی کمپین دکھائی جا رہی ہے پی ٹی وی نیوز پر, اور جتنے دیگر جو چینل سارے ان کو برابری کی بنیاد پر کمپین مل رہی ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, بہت بہت شکریہ احمد آپ کا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اسموک پر بات کریں گے. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार. मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार. आखिर कौन बनेगा दुनियाए क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on hai. बचत अपनाएं, मईशत बचाएं. तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं.
کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا۔ سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں۔ میری نیڈ پوری ہو رہی ہے، وانٹ ٹو انلمیٹڈ، دیٹ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں۔ آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں، وہی دوا اس کا علاج ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ पैंथर टायर्स लेवल ही और है। ویلکم بیک۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد ہمایوں صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی اسموک کی صورتحال پر ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں گے کیونکہ انسانی صحت کے لیے بڑی مضر ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں، خصوصاً جن لوگوں کو جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ریشے کا مسئلہ آ جاتا ہے، کفنگ ہو رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے اسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، یہ بات یہ ہے، پچھلے دنوں میں بارش ہوئی، آپ کو پتہ ہے ذرا سموگ تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر فضائی آلودگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آٹو موبائلز کا کمبسچن ہے یا مختلف فیکٹریوں کے جو دھوئیں ہیں، یا آج کل جو چاول کی فصل جب ہوئی اور اس کے بعد اس کے جو باقیات ہیں اس کو جلایا جاتا ہے، تو اس وجوہات کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایریا اگر فضائی سروے آپ کریں جی تو لاہور اور یہ ساتھ جلندر دیکھ لیں، امرتسر دیکھ لیں، اور یہ ہمارے علاقے میں اگر گجرانوالے کی سائڈ پہ چلے جائیں تو یہ ایریا جو ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ جو سموگ ہے، فصلوں کی باقیات وہ ایک فیکٹر ہے، فصلوں کی باقیات جو ہے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ جی تو آٹو موبائلز کا جو مسئلہ ہے، اگر آٹو موبائلز ہی اونلی فیکٹر ہو تو پھر تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ کراچی میں بہت زیادہ سموگ ہونی چاہیے، اور یہ راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، گجرات، باقی جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ اسی سیزن میں یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جب سردیوں کی شروعات ہیں، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکتوبر کے اختتام، نومبر کے شروع میں، نومبر کے شروع میں 6-7 سال ہوئے کچھ، ہاں کچھ عرصہ سے یہ چیزیں شروع ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم لاہور کو کم از کم ایک ماڈل سٹی کے طور پہ ڈسٹ فری کر دیں تو یہ چیزیں کافی کم ہو جائیں گی۔ صحیح، ہم دیکھیں نا، صبح صفائی ہوتی ہے اور وہ اگر ویکیوم کلینر کے ساتھ اگر وہ صفائی کرتے ہیں تو دھواں، وہ جو مٹی ہے، اس کی جو ڈسٹ ہے، وہ آپ اڑائیں گے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جھاڑو پھیرتے ہیں، اوپر جاتی ہے ڈسٹ، پھر واپس آ کے تو وہ سارے علاقے میں جو لوگ روڈز کے اوپر رہتے ہیں، جو کاروبار ایسے ہیں جو سڑکوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارتی مراکز یا ایسے مراکز ہیں، تو ان کے اگر آپ دیکھیں تو صحت کے حساب سے ان کے جو لنگز ہیں اور ان کی جو بیماریاں ہیں، الرجی وغیرہ ہے، ان کے دمے کی پرابلمز ہیں، اور اس طرح کی کافی، اور ہم ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سموگ جو ہے کافی ساری بیماریوں کے اوپر اس کے اثرات ہیں، مثلا کینسر تک جو ہے وہ سموگ سے ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، یہ تمام چیزیں جو ہے سموگ کی وجہ سے یہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ اس کی باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ ان کے اثرات جو ہیں انسانی صحت کے اوپر کتنے زیادہ ہیں۔ لیکن خاص لیول ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر۔ پارٹیکولیٹ میٹر یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم سائز دیکھیں نا، جو ہمارے کمبسچن کے جو سائز ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ، تو جو پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 مائکرومیٹر جو ہوتا ہے، اس سائز کا جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ زیادہ آسان الفاظ میں عوام کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ اسموگ ایک ایسا ایشو ہے جو لاہور ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، یعنی جن ایریاز میں بھی ہے، آنکھوں میں چبھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کفنگ شروع ہو جاتی ہے،
اور خصوصاً میں بچوں کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو بھی افیکٹ ہوتے ہیں, وہ کفنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریشہ آ جاتا ہے, پھر کس طریقے سے بچہ کس طریقے سے جا سکتا ہے, سٹیم کیا حل ہے اس کا؟ بالکل, میں یہ بتاؤں آپ کو, آپ نے ذکر کیا کہ آنکھوں کے اوپر خارش شروع ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں. پچھلے دنوں میں آشوب چشم گئی ہے یہاں پہ, اور ابھی تک کیسز چل رہے ہیں اس کے بھی. اور یہ مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں جو آنکھوں کے اوپر بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں. اسموک کی وجہ سے تھا؟ اسموک کی وجہ سے, بالکل. اس کی کیمیکلز ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے اریٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے, آنکھوں میں خارش زیادہ ہو جاتی ہے. رات کو اگر آپ نکلیں, ایک ٹائم تھا کہ آپ باہر کی نکلتے ہیں تو آنکھیں کافی زیادہ لوگ پرابلم میں آتے تھے. ہمارے کلینکس پہ لوگ اس طرح کے آتے رہے ہیں اسموک کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں. یعنی اسموک کی وجہ سے صرف گلا خراب یا یہ مسائل نہیں, آشوب چشم جیسے آنکھوں کے اوپر اثرات اس کے ہیں. کیمیکلز ہوتے ہیں نا جو اسموک کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسموک ہے کیا؟ اسموک جو ہے لو لائنگ اوزون لیئر ہے. اب اوزون لیئر جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر اوپر والی سطح پہ فضا میں موجود ہے تو وہ تو آپ کی حفاظت کر رہی ہے, وہ تو الٹرا وائلٹ ریز کو بچا رہی ہے. وہی لیئر اگر آپ نچلی سطح پہ آ جاتی ہے اور ہم سانس جو ہے اوزون لیئر میں لے رہے ہیں تو وہ کتنا نقصان دہ ہے. تو سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے, ناک, کان, گلا, تو جو پھیپھڑے ہیں, جو لوگ تھوڑا بہت جن لوگوں کو دمے کی پرابلمز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم ڈفرینٹ اس کا لیول لیتے ہیں نا, مائلڈ قسم کی اسموک ہے, ماڈریٹ ہے, ہائی ہے, ڈینجرس لیول پہ چل جاتی ہے 450 تک جو جا رہی ہے. تو وہ ایسی سطح ہے جو کہ ہم لوگ اس کو ہم بہت ڈینجر سمجھتے ہیں صحت کے لیے. تو اس پہ آ کے پھر ہم اقدامات کرتے ہیں. گورنمنٹ کی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنا ہالیڈے کر دیں یا کوئی اسکول بند کر دیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ میرا اپنی رائے یہ ہے کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ حفاظتی طور پہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. صحیح. کاروبار بند کرنا, سکول بند کر دینا یہ حل نہیں ہے. کتنے دیر تک ہم یہ کریں گے چیزیں؟ تو نقصانات زیادہ ہیں. ایک بندہ جو ہے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے, اس کو ڈیلی ویجز اس دن آپ کاروبار بند کر دیتے ہیں تو اس کا حال دیکھیں, گھر میں اس کا چولہا نہیں جلتا. بالکل, یہ تو مستقل حل تو نہیں ہے. یہ مستقل حل نہیں ہے. ٹھیک. مستقل حل کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. اس میں جو حفاظتی اقدامات میں سب سے پہلے لیڈ فری پیٹرول. سب سے بڑا فیکٹر لاہور میں کیا ہے, آپ کی جو ٹریفک ہے, جو اس کا ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, بلاک ہوتی ہیں, اس کے اوپر گاڑیاں جناب ریس چل رہی ہوتی, سارا کچھ ہوتا ہے اور وہ دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسی سمارٹ وہیکلز لیں ہیں؟ ایک تو الیکٹرک وہیکلز کے اوپر جانا چاہیے ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسی وہیکلز بھی ہیں جب آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وہیکل اس میں بند ہوتی ہے آٹومیٹیکلی, آپ ریس دیتے ہیں تو سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو اشاروں پہ گاڑیاں, اشاروں پہ جو گاڑیاں. ایک تو یہ ہے کہ سگنل فری ٹریفک جو ابھی کوشش کی جا رہی ہے لاہور میں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسٹریٹجی ایسی بننی چاہیے کہ روڈ سیفٹی کے حساب سے, روڈ سیفٹی میں آ جاتی ہے یہ چیزیں جو آپ کی صحت کے اوپر زیادہ اثرات نہ پر ڈل رہے ہوں. تو ٹریفک کی سموتھ رننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جدھر ٹریفک بلاک ہوگی وہ اس جگہ میں. ہم نے لاہور کے حوالے سے دیکھا کہ چنگچی بھی جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, یا اس طریقے سے, اور جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں وہ بھی. دیکھیں جی, ٹریفک کے مسائل میں ایک ٹریفک ہے فاسٹ رننگ ٹریفک ہے, ایک جا رہی ہے سموتھ سلو رننگ جو ہوتی ہے. سلو رننگ میں موٹر سائیکل, چنگچی وغیرہ سارے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک میں کے نظام میں پرابلم آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن دیں نا ٹریفک کی, لوگوں کو یہ بتائیں صرف کہ آپ نے کس طریقے سے روڈ کے اوپر چلنا ہے, یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے. ایک مہذب قوم کا یہ ضروری ہے کہ ہمیں اتنا پتہ ہو کہ ہم نے روڈ بلاک نہیں ہونے چاہیے. میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ٹریفک وہ بلاک ہو رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہتا ہے. شام کے ٹائم پہ یہ ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں, یہ جو ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آدھی سڑک انہوں نے بلاک کی, تجاوزات
تجاوزات جو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اب احتیاطی تدابیر یا حل کی طرف اگر آئیں تو بھاپ لینی چاہیے آج کل کے اسموک سے؟ دیکھیں جو اس کا بہترین حل ہے ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹھیک، ویسے ہی پانی زیادہ پینے سے یہ جو اسموک ہے یہ ڈی ہائیڈریشن بھی کرتی ہے، اچھا پانی کی کمی جسم میں واقع ہو جاتی ہے، جلد کے اوپر بڑے اثرات ہیں، کیمیکلز کی وجہ سے جلد آپ کی ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس میں بعض لوگوں کی الرجی وغیرہ ڈرماٹائٹس اس قسم کے ہوتے ہیں اسموک کی وجہ سے۔ یعنی پانی کا استعمال زیادہ کریں، بھاپ لیں، اور اس کے بعد بھاپ کا ٹھیک ہے کعوہ شوا لیتے رہیں، ٹھیک ہے، آف اینڈ آن کریں اور بھاپ کا استعمال کریں، آنکھوں کو یا منہ کو دھو لیا کریں دن میں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اچھا اس میں دیکھیں بات یہ ہے جو کام کرنا ہے وہ تو ہونا ہے، بالکل یہ بات تو درست ہے، ہمیں یہ دیکھنا جس چاہیے نے جاب پہ جانا ہے یا جو کاروبار پہ جانا ہے وہ تو جانا ہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، آپ چھٹی کر دیتے ہیں لیکن لوگ نکل جاتے ہیں آؤٹ آف سٹی ادھر ادھر پھیرنا سیر سورے کرنے، تو وہ آپ کے غیر ضروری، بالکل ظاہر ہے کوئی بھی غیر ضروری نہیں نکلتا، اس نے اپنے کام کے لیے نکلنا ہے، جب باہر جائیں تو آپ کم از کم ماسک پہن لیں، اور اس کے علاوہ یہ گوگلز بھی پہن سکتے ہیں تاکہ آنکھیں آپ کی اس میں بچت رہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فریکلی آپ اپنا جو ہے نا پانی سے چہرہ دھوتے رہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک ہے، اور پانی کا استعمال کریں، یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی، پانی کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ میں کولڈ ڈرنکس کا میں نہیں بات کروں گا کہ وہ نقصان دہ ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب شوگر کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شوگر کے حوالے سے آج عالمی دن ہے، تو ایک ڈائبیٹک بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر کے کھانے کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں ہمارا اصل میں جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت مقصد اس طرح کا ہو گیا ہے انفارچونیٹلی۔ ایک تو ہمارے جو لوگ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یہ جو موبائل کی وجہ سے زیادہ سیڈنٹری ہیبٹس ہو گئی ہیں، کھانے پینے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ ایون آپ کو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک جو لائف سٹائل کو ہم نے ایک تو سیڈنٹری ہیبٹس آ گئی ہیں، زیادہ چلنا پھرنا کم ہو گیا، تو بیٹھے بیٹھے ہم سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں، لیکن ساتھ ہم اس کو جو ہے نا ہماری ایکسرسائز وغیرہ جو ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی جو کہ ایک صحت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم 35 منٹس اے ڈے 5 days a week، یہ انٹرنیشنل، یہ چلنا پھرنا، واک چلنا پھرنا 35 منٹس اے ڈے، ٹھیک ہے، 5 days a week، 5 days a week، ٹھیک ہے نا جی، تو ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیں اس کو، مقصد ہے کہ 5 دن میں ایک ہفتے میں آپ نے اتنے منٹس کم از کم تیز چلنا ہے۔ صحیح، تھوڑا وہ لوگ کہتے ہیں جی گھروں میں کام کر رہے ہیں، لیڈیز عام طور پہ چلتی پھرتی ہیں کام کر کر، لیکن وہ چلنا نہیں ہے، تیز چلنا جو ہے اتنا برسک واک، یعنی مسلسل تیز چلنا۔ ہاں جی، وہ 35 منٹ 35 منٹس کنٹینیو ہونا چاہیے یا ضروری؟ آپ دیکھیں آپ دن کے ٹائم پہ مارننگ پہ اگر آپ 15 منٹ 10 منٹ صبح کر لیتے ہیں، 10 منٹ آپ شام کو کر لیتے ہیں، اس طرح آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی فکس نہیں ہے، لیکن وہ کنٹینیو واک ہونی چاہیے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ تیز چلیں آپ، تیز چل کے تو آپ اپنے دیکھیں نا آج کل تو واچ کے اوپر بھی، آپ کے موبائل کے اوپر بھی وہ کاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے قدم آپ نے چل لیا ہے، تو یہ مقصد وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ چل کتنا رہے ہیں، لیکن تیز چلنا اصل میں ہم لوگ کہتے ہیں تاکہ اتنا تیز چلیں کہ آپ کی جو دل کی جو دھڑکن ہے وہ بھی تیز ہو، کم از کم آپ کی جو نارمل آپ کی ہارٹ ریٹ ہے سپوز 80 ہے تو اس میں 120 ہو جاتا ہے، 130 تک چلے جائے، اتنی تیز آپ چلیں۔ تو یہ نہیں ہے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے یا ادھر تھوڑا بہت جو کام کرنا ہے آفس ورک کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ بعض لوگ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جی اتنا ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چلنا نہیں ہوتا، چلنا وہ ہے جس میں آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھ رہی ہے۔ اچھا ایک اور ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں کہ اگر سیڑھیاں ہیں گھر میں ہیں یا آفس میں ہیں ان کے چڑھے، اس سے بھی آپ کی ایکسرسائز دیکھیں نا، لائف سٹائل میں آپ کا آفس ورک میں آپ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس میں کہ آپ کی جو ہو جائے، مطلب ایکٹیویٹی کریں، کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں، آئی مین ٹو، بالکل بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ ایکسرسائز، آپ کی ٹانگیں پاؤں کو آپ فلیکس کریں، ایکسٹینڈ کریں، فلیکس کریں، یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ جو آپ فلائٹس پہ جاتے ہیں
تو جو لانگ فلائٹس ہوتی ہیں 24 گھنٹے کی ہیں تو اس میں ہم کو انسٹرکشنز یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی موومنٹس کرتے رہیں پاؤں کی، کیونکہ وہ ایک ہوتی ہے ڈیپ وین تھرومبوسس، تو اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. تو ایکسرسائز آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس میں بھی. لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، کھلی جگہ پہ جائیں جہاں پہ مقصد ایک صبح کے ٹائم پہ جو آکسیجن درخت جو ہیں وہ خارج کر رہے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، نیچر کو آبزرو کریں. صبح ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ماحول دیا ہوتا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور فجر کے بعد تو ویسے بھی جو ہے بڑا خوبصورت ایک ماحول ہوتا ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے گا نا کہ آپ نے باغ جناح پہ الٹا چلنا ہے تو لوگ الٹا چلنا شروع ہو جائیں گے. جو ہماری اسلام کا جو سبق ہے وہ صبح کے ٹائم پہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، تہجد پہ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، آپ باغ جناح پہ جا رہے ہیں، سیر سور کسی بھی کریں. اگر گھر کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ہے کسی جگہ پہ آپ سیر کریں. تو دیکھیں ہم اگر اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں ان ٹرو سینس، اس میں وضو کرنا ہی بہترین ایکسرسائز ہے. آپ جگہ پانی کا استعمال ہے دن میں 5 دفعہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کی پولوشن تو ختم ہو گئی، چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. آپ نے 5 دفعہ وضو کیا، صفائی کا بھی خیال رہتا ہے، صفائی کا بھی خیال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک ٹائم پہ تھا کہ جی وہ جو کووڈ تھا تو کووڈ میں کہتے جی ناک میں پانی ڈالیں، ٹھیک ہے نا. تو کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں دی ہے، اس کے اوپر ہم ان ٹرو سینس اگر عمل کریں. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ باہر گئے کہیں، پرانی بات ہے، بڑے سینئر ڈاکٹر تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ایکسرسائز کر رہے تھے، بالکل ایسے کر رہے تھے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تحقیق کی ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جسم کے تمام جو مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو ہم نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس میں ایکسرسائز ساری ہے. اب وضو کو دیکھ لیں، وضو میں کیا کرتے ہیں یہ جو آکوپنکچر والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ ایسا کر کے مسا کرتے ہیں، آپ گردن پہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں تو جو ایسے پوائنٹس جو ہیں آپ کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن ان ٹرو سینس اگر ہم عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ ڈائبٹیز ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، اور صحت مند ماحول میں. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی درست بات کی کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ چینج کرنے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی، اور ایکسرسائز کو اپنی جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ معمول بنا لیں. 35 منٹ کی واک جو ہے وہ بتائیے، اور بالکل خوبصورت بات بھی کی کہ نماز بھی ایک بڑی بہترین جو ہے عبادت بھی ہے، اور اس کے ذریعے اگر ہم اس کے صحت کے حوالے سے فوائد دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت ملتے ہیں. بس ہمیں اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.